الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محبت کے ساتھ آواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ چراغ حب نبی کر کے دیکھیے روشن، چراغ حب نبی کر کے دیکھیے روشن، مجال کیا ہے کہ پھر حفاظت ہوا نہ کرے۔ چراغ حب نبی کر کے دیکھیے روشن، مجال کیا ہے کہ پھر حفاظت ہوا نہ کرے۔ وہ زبان کسی بندہ مومن کی ہو سکتی نہیں، وہ زبان کسی بندہ مومن کی ہو سکتی نہیں جو خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ حمد و سلام کے بعد حاضرین و سامعین ذی وقار، سب سے پہلے خالق کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے والوں میں ہمارا شمار کیا۔ آج کا جمعہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، محبوب علیہ السلام کی سفر معراج کا ذکر ہے۔
اور اس کے بعد جو پاکستان کے اندر 8 مارچ کو خواتین ایک احتجاج کرنے جا رہی ہیں، میرا جسم اور میری مرضی، کہ اسلام ہمیں حقوق نہیں دیتا. ہم بتاتے ہیں قرآن کو پڑھ کر دیکھیں اسلام نے عورت کے کتنے حقوق دیے ہیں. اسلام نے جو عورت کو مرتبہ، عزت، احترام اور شان عطا کی ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے. درود پر نور مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، احمد مختار، لا مکان کے شاہ سوار، شب اسرا کے دلہا، جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات، خوشبوئے کائنات، حسن کائنات، کمال کائنات، جمال کائنات، مرکز تخلیق باعث کائنات، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بے حد درود و سلام کے بعد خالق کائنات نے پارہ نمبر 15 صفحہ نمبر 1 اور آیت نمبر بھی 1 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ان کے جملے پر غور کریں، اس کے معانی و مفہوم اور مطالب اس کے اندر ہے. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. معراج کا معنی کیا ہے؟ تعرج الملائکۃ والروح. پھر آگے فرمایا اُرِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ. صاحب قاموس نے اس کا معنی کیا ہے، معراج کا معنی ہوتا ہے بلندی. معراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلندی. یعنی اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بلندی عطا فرمائی. معراج کا معنی ہے سیڑھی. وہ کون سی سیڑھی ہے جس کے ذریعے آپ آسمانوں کی بلندیوں پر گئے؟ وہ براق ہے. براق برق سے بنا ہے. برق کا معنی ہے بجلی. اور اس براق کی رفتار کا عالم یہ ہے جہاں پر اس براق کی نظر جاتی وہاں پر اس کا پہلا قدم جاتا. جہاں پر براق کی نظر جاتی وہاں پر اس کا پہلا قدم جاتا. اللہ اکبر. یہاں غور فرمائیں، حضور ہیں سوار براق پر. اگر براق کی رفتار اور نظر کا مقام اور عالم یہ ہے تو جو براق کے اوپر سوار ہے پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ جو براق کے اوپر سوار ہے پھر اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ پھر بریلی کا تاجدار وجن میں آیا تو اس نے کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. بریلی کا تاجدار امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی، حضور کی نظر کی بات کرتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. بریلی کا تاجدار فرماتا ہے
ہم یہاں سے پکارے آقا مدینے سنے، ہم یہاں سے پکارے آقا مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا جن کے غلاموں کا یہ مقام ہے ان کے مالکوں کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات کر رہا تھا معراج کی طرف، اور معراج ایسا اللہ نے مرتبہ اور مقام عطا کیا، جتنے بھی نبی آئے کسی کو روحانی معراج ہوا، لیکن ہمارے محبوب کو اللہ نے جسمانی معراج کا عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا پھر معراج بھی ایسا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے، اے میرے پروردگار مجھے بھی وہ شرف عطا فرما۔ رب نے یہ کہہ کے اعلان کر دیا لن ترانی، کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے کلیم، تو میرا دوست ضرور ہے لیکن میری زیارت کا جو شرف ہے نا یہ میرے صرف حبیب کے لیے۔ پھر معراج میں یہ بھی حکمت تھی، انسان اگر فلسفہ معراج کو دیکھے نا انسان کی عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فلسفہ معراج انسانی عقل میں آنے والا نہیں۔ عقل جدید جو ہے وہ حیران ہے کہ وہ بشر ہو کر آسمانوں کی بلندیوں سے آگے کیسے چلا گیا۔ جب 25,000 فٹ کی بلندی سے انسان آگے گزر رہا ہے، آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، انسان بلون کی طرح پھٹ جاتا ہے۔ عقل جدید اور سائنس حیران ہے وہ بشر ہو کر وہ آسمانوں کی بلندیوں کو کس طرح چھو لیا، وہ سدرۃ المنتہا سے وہ آگے کیسے چلا گیا۔ عقل جدید حیران ہے، اور عقل جدید جو ہے وہ بھی پریشان ہے کہ وہ نور ہو کر، وہ امام الانبیاء ہو کر، وہ نور ہو کر وہ اس مخلوق میں زمین پر وہ کیسے آ گیا۔ یہ فلسفہ معراج جو ہے نہ عقل جدید کی سمجھ میں آنے والا ہے نہ عقل قدیم کی سمجھ میں آنے والا ہے۔ وہ رب ہے جس نے اپنے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا، وہ رب جانے یا اس کا محبوب جانے یہ فلسفہ معراج کیا ہے، محبوب کو کتنی عظمت اور شان عطا فرمائی۔ تو بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر جس وقت تشریف لے گئے، براق کے اوپر سوار ہے، اور جب بیت المقدس میں جاتے ہیں تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں؟ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، بخاری میں بھی یہ حدیث اسی طرح موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، اگر جو جن لوگ کا عقیدہ یہ ہے نعوذ باللہ نبی جو ہے وہ مر کر مٹی ہو جاتے ہیں، تو پھر قبر میں کھڑے ہو کر نماز کون پڑھ رہا تھا؟ بابا جی، جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ مر کر مٹی ہو جاتے ہیں، پھر وہ کیا اس کا جواب دیں گے؟ پھر وہ کس طرح یہ بتائیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو مقام اور عظمت عطا فرمائی
کہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. یہاں سے اہل سنت کا عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے. بابا جی اگر زندہ نہ ہوتے تو پھر یہ بخاری اور مشکات کی حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس میں گیا نا، وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی وہاں صف باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اسی وجہ سے آپ کو نبیوں کا امام کہا جاتا ہے، آپ کو نبیوں کا امام کہا جاتا ہے. تو پھر وہ سارے نبی کہاں سے آ گئے؟ تو یہاں سے اہل سنت کا عقیدہ واضح جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں. نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے، سنتے بھی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو بات کر رہا تھا جس وقت محبوب علیہ السلام معراج کی طرف جاتے ہیں، پھر وہاں سے براق جو ہے وہ آسمانوں کی بلندی کی طرف جاتا ہے. جہاں براق کی پہلی نظر جاتی ہے وہاں پر براق کا پہلا قدم جاتا ہے. براق برق سے بنا ہے، برق کا معنی بجلی ہے. بجلی ایک سیکنڈ میں کتنا فاصلہ طے کرتی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ جس طرح آنکھ کے اندر روشنی ہے اسی طرح بجلی کی رفتار بھی بڑی تیز ہے. تو جس وقت آسمانوں کی بلندیوں پر جاتے ہیں پھر ایک ایسا مقام ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا. سدرہ کا معنی بیری. سدرہ کا معنی کیا ہے؟ بیری کے ایک درخت ہے، اور اس بیری کے درخت کے اوپر جو پھل ہے نا، وہ جو بیر لگے ہوتے ہیں وہ ایک ایک مٹکے جتنے ہیں، اتنے بڑے بڑے پھل ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں جبریل امین کی قیام گاہ ہے، جہاں پر جبریل امین جو ہے وہ رکتے ہیں. اللہ اکبر. جبریل امین سے ایک دن محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے جبریل مجھے یہ بتا، اللہ نے آپ کو 600 پر دیے ہیں. کتنے پر دیے ہیں؟ 600 پر دیے ہیں. ایک پر آپ کا مشرق میں ہے، دوسرا پر آپ کا مغرب میں ہے. تو ان 600 پروں کے ساتھ کبھی پوری طاقت کے ساتھ پرواز کی آپ نے؟ ان 600 پروں کے ساتھ کبھی پوری طاقت کے ساتھ پرواز کی ہے؟ اللہ اکبر. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے ان 600 پروں کے ساتھ جو ہے وہ 4 مقام پر پرواز کی، ان میں سے 2 عرض کرتا ہوں. اللہ اکبر. فرمایا میں سدرۃ المنتہا پر جو میرا مقام ہے نا، میں وہاں بیٹھا تھا سدرہ کے مقام پر. ادھر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر جب پھینکنے لگے نا، ادھر سے بھائیوں نے اوپر سے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا. فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا پر بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے میرے رب نے فرمایا کہ جبریل عرض کی یا رب جلیل، فرمایا سدرہ کو چھوڑ دے. مولا کیا ہوا؟ فرمایا اس سے پہلے میرا یوسف پانی کی تہ تک پہنچے، پانی تک پہنچنے سے پہلے جا کر اپنے پر بچھا دے. آپ غور کریں گے کنویں کے اندر پتھر پھینکے 2 سے 4 سیکنڈ لگتے ہیں. حضرت جبریل امین 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پر بیٹھے. ایک آسمان کو دوسرے آسمان کے درمیان 2,55,000 میل کا سفر ہے. ایک آسمان کو دوسرے آسمان کے درمیان 2,55,000 میل کا فاصلہ ہے. آپ 7 آسمان سے اوپر ہیں، آپ 7 آسمان سے اوپر ہیں. فرمایا کہ بھائیوں نے ادھر سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، ادھر سے میں نے پرواز کی پوری طاقت کے ساتھ. ابھی یوسف علیہ السلام پانی تک پہنچے نہیں تھے تو میں نے پر بچھا دیا، میں نے اپنے پر بچھا دیے. اللہ اکبر. فرمایا دوسرا کون سا مقام؟ اللہ اکبر.
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لجپال آقا، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے نا، گردن پر چھری رکھی، ایک بار چلائی تو نہ چلی، اب دوسری مرتبہ جب زور لگا کے چلانے لگے نا، تو میرے رب نے فرمایا کہ آج میرا خلیل جو ابراہیم ہے نا، یہ اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، جبریل جنت سے دمبا لا کر اسماعیل کی جگہ پر رکھ دیا، میں نے وہاں سے پرواز کی سیدھا جنت میں، وہاں سے دمبا لیا اور اسماعیل کی جگہ پر میں نے دمبے کو رکھ دیا۔ اللہ اکبر! آپ غور فرمائیں، جس کی پرواز کا یہ عالم ہے، جس کی پرواز کا یہ عالم ہے، ان کے آقا کی عظمت اور شان کیا ہوگا؟ ان کے آقا کی عظمت اور شان کیا ہوگا؟ یہ وہ جبریل ہیں جن کے 600 نوری پر ہے اور پوری طاقت کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں۔ پرواز کرتے کرتے اللہ اکبر یوسف علیہ السلام کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور یہی جبریل جب معراج کی رات محبوب علیہ السلام کو اٹھانے لگے نا، تو محبوب علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا، محبوب علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا، یا جبریل قبل قدم ہے، جب قدموں کو بوسہ دیا تو عرض کی اے میرے پروردگار، تو نے میرے یہ کافری ہون اسی لیے بنائے تھے، محبوب کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے۔ جبریل امین کہتے ہیں میں نے جنت کو بھی دیکھا، جنت کی حوروں کو بھی دیکھا، جنت کی حوروں کی مکہ کو بھی دیکھا، میں نے جنت کی رہنائیوں کو بھی دیکھا، میں نے مشرق کو بھی دیکھا، میں نے مغرب کو بھی دیکھا، میں نے شمال کو بھی دیکھا، میں نے جنوب کو بھی دیکھا، آسمانوں کی بلندیوں کو بھی دیکھا، حوروں ملائکہ کو بھی دیکھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جو مزہ محمد کی تلیوں میں آیا ہے وہ مزہ مجھے کہیں اور نہیں ملا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، ایک بار پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ پاک پانوی سلامت رکھے۔ اب غور فرمائے، ایک نقطہ آپ کو نظر کرنے لگا ہوں، بڑے بڑے جاہل قسم کے لوگ جو ہے نا، جو ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی جبریل امین جو ہے وہ حضور کے استاد ہے، حضور کے کیا کہتے ہیں؟ استاد ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے جی جو علم سکھاتا ہے وہ استاد ہوتا ہے، تو جبریل امین حضور کے پاس وحی لے کر آتے تھے، قرآن کی صورت میں وحی لے کر آتے تھے، اس لیے حضور کے استاد ہو۔ تو میں نے اس سے پوچھا، چلو میں نے مان لیا، لیکن میں ماننے والا نہیں ہوں، میں مانتا نہیں ہوں، میں سے مثال دینے کے لیے جو بات غلط ہے اس کو کیوں مانے؟ اب قرآن پاک کی جو آیات ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ 6666 ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ نال بولے کرو، خالی میرے تے فرض نہیں، تسی نال بولو۔ قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں؟ 6666 آیات ہیں۔ لیکن جبریل امین حضور کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ آئے، بعض کہتے ہیں 19,000 مرتبہ۔ اب ایک ایت بھی لے کر آئے تو پھر 6686 مرتبہ آنا چاہیے۔ اللہ کی قرآن پاک کی کئی پوری پوری صورتیں نازل ہوئی ہیں، کئی پورے پورے رکوع نازل ہوئے ہیں۔ اگر 6666 آیات بھی لے کر آتے ایک ایک کر کے بھی تو 6666 لے کے آتے ہیں، پھر 19,000 مرتبہ آنے کی کیا وجہ تھی؟ پھر 21,000 مرتبہ آنے کی کیا وجہ تھی؟ پھر 24,000 مرتبہ آنے کی کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ تو فرمایا ہندہ ادب استاد لازمی ہے، توجہ کرنا، ہندہ ادب استاد لازمی ہے، جھکنا پیندا استاد نے ولیاں نو، جھکنا پیندا استاد نے ولیاں نو، اسا نکا ہے استاد دے بوہے اتے جانا پیندا ہے پلیاں پلیاں۔ دو لوگ زمانے میں کبھی ناکام نہیں ہوتے، یاد رکھنا۔ کتنے لوگ؟ دو لوگ کبھی بھی زمانے میں ناکام نہیں ہوتے، وہ کامیاب ہی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جس کے پیچھے استاد کی دعائیں، نمبر 2 جس کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں۔ وہ دو لوگ کبھی بھی زمانے میں ناکام نہیں ہوتے۔ کسی نے ایک حرف بھی پڑھایا ہے وہ بھی اس کا استاد ہے۔ تو استاد کا جو ادب ہے نا
اس کے بوئے پر تو بڑے بڑے ولی چلے جاتے ہیں. اندہ ادب استاد دا لازمی ہے چکنا پہندہ. استاد نے ولیاں نو اساں ڈٹھا ہے استاد دے بوئے ہوتے جانا پہندہ ہے. پلیاں نو جبریل استاد ہوندہ. جبریل جے استاد ہوندہ ناصر شب اجرا چمدہ کہے کو حضور دی تلیاں. کہتی استادہ نے شگردہ نے پیر چمے یار بولو تو صحیح. کہتی استادہ نے شگردہ نے پیر چمے جی اگر جبریل استاد ہوندہ تو پھر حضور دے پیر کے چمے. پتہ چلے جبریل استاد نہیں خادم ہے حضور کے در کا نوکر ہے استاد نہیں. اگر استاد ہوتا تو پھر 6686 مرتبہ آتا. اگر استاد ہوتا یا جبریل کبل کا دوائی اے جبریل ہم نے تیرے کافری ہون اسی لیے بلائے ہیں کہ تو میرے محبوب کے قدموں کو بوسا. اگر جبریل استاد ہوتا تو پھر حضور کے کبھی قدم نہ چلتا. پتہ چلا کہ جبریل استاد نہیں نوکر ہے. جبریل استاد نہیں خادم ہے. اب غور کریں جس کے نوکر کی طاقت اور عظمت اور پرواز یہ ہے کہ 600 پر ہے آسمانوں کی بلندیوں سے سدرہ سے پرواز کرے تو 2 سیکنڈ سے پہلے یوسف علیہ السلام کنویں میں گرنے سے پہلے پر بچھا دے. وہ جبریل جس کے 600 پر ایک مشرق میں ایک مغرب میں تو پھر جس در کا جبریل نوکر ہے پھر ان کی شان کیا ہوگی. پھر ان کی شان کیا ہوگی کہ جس در کا جبریل نوکر ہے جس در کا جبریل خادم ہے جس در پر جبریل حاضری دیتا ہے پھر ان کی عظمت پھر میرے آقا مصطفیٰ علیہ السلام کی پہچان ورا الورا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا نا ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. اب تو نور سے بنا ہے نوری ہے فرشتہ ہے تیرے پر کیسے جل جائیں گے. تیرے پر جل جائیں گے. لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے وہ تو آگے چلے گئے. نہ آپ کا لباس چلا نہ آپ کا جوتا چلا نہ آپ کے جوتے کی تسمے چلے نہ آپ کا نلین چلا. آپ غور فرمائیں جبریل جو فرشتوں کا استاد ہے فرشتوں کا امام ہے اس کے تو پر جل جاتے ہیں لیکن میرے محبوب کی تو قمیض بھی نہیں جلتی میرے محبوب کا تو جوتا بھی نہیں چلتا. تو پھر پتہ چلا پھر حضور کی جو حقیقت ہے یا وہ رب جانتا ہے کہ مصطفیٰ جانتا ہے. میرے اور آپ کی ضرورت ہے کہ میں حضور کے متعلق کوئی جملہ بولے جن کی حقیقت کو جبریل بھی نہ سمجھ سکا. سب سے زیادہ حضور کے قریب جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رہے. سائے کی طرح ساتھ ساتھ اور ابوبکر وہ ہے جو حضور کی ہم راز ہے ہم راز. ساری کائنات حضور کے در پر ساری کائنات حضور کے در پر اور حضور جو ہے وہ ہجرت کی رات ابو بکر کے دروازے پر. یار ابو بکر کا کتنا مقام ہوگا. دروازے پر ایسے دستک دینی ایسے دینے لگے حضور. ابو بکر نے دروازہ کھولا یا رسول اللہ مجھے حکم فرما دیتے میں آ جاتا. ساری کائنات حضور کے دروازے پر اور حضور ابو بکر کے دروازے پر. پھر ابو بکر کا کوئی مقام ہے تو پھر محبوب اسلام کیا ہے. اللہ اکبر. تو بات کر رہا تھا فرمایا کہ اے ابو بکر تو میرا ہم راز بھی ہے. اچھا رازدار انسان جس کو بناتا ہے آخر کچھ سمجھ کی بناتا ہے. کوئی بندہ میرے سے آگے بات کرتا ہے تو اس بندے کے ذہن میں کوئی میری عزت احترام مرتبہ مقام اور شان ہوگی تو کرے گا اور کرتے بھی لوگ. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے اپنا ہم راز بنایا. پھر ابو بکر کی کتنی اونچی شان ہوگی کتنا بڑا مقام ہوگا جس کے پیچھے حضور نے 17 نمازیں پڑھی ہیں ایک بھی نہیں
جس کے پیچھے ایک بندہ نماز پڑھے نا وہ امام قوم کا سردار ہوتا ہے. حضور نے 17 نمازیں پڑھی ہیں. اللہ اکبر. تو بات کیا لگا؟ فرمایا کہ اے ابو بکر تو میرا ہمراہ بھی ہے، ادا شناس مزاج نبوت بھی ہے، لیکن تو بھی میری حقیقت کو نہیں جانتا. میری حقیقت کو صرف میرا رب جانتا ہے. اللہ اکبر. تو بات کیا رہا تھا؟ جبریل امین نے کہا کہ میں ایک بات کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. لیکن محبوب علیہ السلام پھر وہاں گئے، ایسی جگہ پر گئے. یہ جگہ جو لفظ بولنے لگے سمجھانے کے لیے میں نے کہا ہے، ایسے مقام پر گئے نہ وہاں پر کوئی مقام ہے، نہ کوئی مشرق ہے، نہ کوئی مغرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ وقت ہے، نہ لفظ تھا بھی نہیں ہے. یہ جو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ فلان جگہ پر وہاں ایسا تصور نہیں ہے. وہ جو حقیقت ہے وہ رب جانتا ہے یا اس مصطفیٰ جانتا ہے. اب معراج کرانے کی ایک حکمت جو مجھے سمجھ آتی ہے، ویسے اس میں کروڑا حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے سب نے کہا اللہ ایک ہے. ان کے ماننے والوں نے مانا، پوچھا آپ کو کیسے پتا اللہ ایک ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو جبریل امین نے بتایا، ہمیں جبریل امین نے بتایا کہ اللہ ایک ہے. تو پھر انہوں نے بھی مان لیا اللہ ایک ہے. لیکن جب محبوب علیہ السلام کی باری آئی، رب نے آسمان پر بلایا اور اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھایا، اپنی دید گرائی اور پھر تحفے عطا فرمائے. سورۃ بقرہ کا آخری رکوع بھی معراج کی رات کو اللہ نے اپنے محبوب کو تحفے میں دیا. پھر یہ اپنی نماز میں التحیات للہ پڑھتے ہیں. یہ بھی جو ہے معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو تحفے میں عطا فرمایا. بہت سارے تحائف دیے، اپنے دیدار کا شرف عطا کیا اور فرمایا کہ اے میرے حبیب جب لوگ آپ سے پوچھے، آپ میری وحدانیت کا اعلان کریں، لوگ آپ سے پوچھے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، تو آپ کہیں کہ ہاں میں نے اللہ کو دیکھا ہے، میں نے رب کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہی اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. ہمیں جبریل نے بتایا. جب محبوب علیہ السلام کی باری ہے فرمایا ہاں میں نے رب کو دیکھا، میں نے رب کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. تو بات کر رہا تھا معراج جو ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا فلسفہ ہے جو انسان کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اب اس کی ایک وجہ یہ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے ہیں مولا مجھے اپنا دیدار کا شرف عطا فرما، مجھے اپنا دیدار کرا. لیکن رب کہتا ہے لن ترانی، اے میرے خلیل تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی ہے، حبیب جو ہے 27 رجب کی رات کو اپنے گھر میں بھی نہیں بلکہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما ہے، اندر سے کنڈی لگا کر بڑے ناز سے بڑے نیاز سے آرام فرما رہے ہیں. لیکن رب فرما رہا ہے حبیب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے ملنا چاہتا ہوں. جبریل امین کو بھیجا کہ میرے محبوب کو میرے پاس لے کر آ. قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلا اور ہے. طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے ایام، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے ایام، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں محبوب بڑے ناز کے ساتھ آرام کر رہا ہے. اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. اللہ اکبر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور جب معراج پر گئے ہم نے کتابوں میں سنا، ہم نے کتابوں میں پڑھا آسمان کے دروازے ہیں، پہلے آسمان کا دروازہ پھر دوسرے آسمان کا دروازہ، تو پھر وہ دروازے کیسے کھل گئے؟ حضور کس طرح پھر معراج پر چلے گئے؟ آسمانوں کے دروازے کیسے کھلے؟
اللہ اکبر. سی معراج ایک راز محبتاں دا. توجہ کرنا. سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا. سب کہتے سبحان اللہ. سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا. سدیا طالب نے اتنے مطلوب گیا. سدیا طالب نے اتنے مطلوب گیا تے جبرائیل سی سد لے جان والا. بعض کہندے نے بنا دروازے تو, بعض کہندے نے بنا دروازے تو کیا عرش تے کیویں جان والا. اوتھے عقل نو ابر دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا. اوتھے عقل ابر دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا. وہ رب ہے, وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ اگر چاہے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں. وہ اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر کے بتایا کہ ہاں میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں. وہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی زندہ رکھتا ہے اور بتایا پوری کائنات کو میں یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ جیل سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہوں. کیوں؟ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں. میں پوری کائنات کا مالک ہوں. میرے سے طاقتور کوئی نہیں ہے. کیوں؟ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں. تو اوتھے عقل نو ابر دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا. اللہ اکبر. حضور فرماتے جب میں معراج کی رات گیا نا میں نے جنت کی بھی سیر کی, میں نے دوزخ کو بھی دیکھا. میں نے وہاں دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آگ کے دریا کے اندر کھڑے ہیں اور گرم گرم پتھر کھائی جا رہے ہیں, گرم گرم پتھر کھا رہے ہیں. اور خون کا دریا کیا ہے, انسان کے جسم سے جو ہے وہ پیپ جو ہے وہ نکلتی ہے. تو میں نے پوچھا, محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دریا کے اندر کھڑے ہیں, یہ جو گندے خون کے اندر کھڑے ہیں, یہ جو پتھر کھا رہے ہیں گرم گرم, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہم اس کو اتنا ایزی لیتے ہیں. سود کھانا بھی ہمارے نزدیک ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں. حالانکہ سود کے متعلق نبی کریم اسلام کی حدیث پاک ہے, سود کھانے والا بندہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرنے والا ہے. اتنا سخت یہ گناہ ہے. اور دوسرا, سود کھانے والا بندہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا. انسان بندہ بندے کے ساتھ تو لڑ سکتا ہے لیکن رب کے ساتھ تو نہیں نہ لڑ سکتا. وہ تو بڑا جبار ہے. رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تو جبار ہے, وہ بڑا قہار ہے. وہ تو چاہے تو وہ نمرود کو بھی جو ہے ایک مچھر سے مروا سکتے ہیں, وہ چاہے تو فرعون کو دریا کے اندر غرق کرا سکتے ہیں. وہ جبار اور قہار ہے. تو سود جو ہے نا, یہ میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یہ سود کا جو کاروبار ہے, سود کا جو لین دین ہے, اس کو ختم کریں. بندہ بندے سے تو لڑ سکتا ہے, رب سے نہیں لڑ سکتا. ہم کمزور ہیں. اور سود کے کاروبار میں اور سود کھانے والے کے رزق میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی, کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے جب قرآن اور حدیث نے کہہ دیا. اور اسی طرح جو غیبت ہے, ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں نا, گپ شپ لگاتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے کسی کی بدخوئیاں کرتے ہوئے, غیبت کرتے ہوئے. غیبت ایسا سخت گناہ ہے جس کے متعلق حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا. اب ہم میں سے یا کوئی بھی شخص کسی کا دل تو نہیں کرتا وہ کوئی مردار کھائے یا کوئی ایسی چیز کھائے. تو فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہے, غیبت کرنے والا, پھر اس کی نیکی ساری ضائع. اور ہم لوگ بیٹھتے ہیں کئی مرتبہ ایسا مزہ آتا ہے غیبت کرتے ہوئے, گپ شپ لگاتے ہوئے. ہم لوگ اتنا 2-4 گھنٹے جو ہم اپنی محفل کو کر لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں ساری نیکیاں برباد ہو گئی. اور اسی طرح محبوب علیہ السلام نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو اپنے ناخنوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جسم کو نوچ رہی ہوں گی, وہ اپنے جسم کو نوچ رہی ہوں گی. اب غور فرمائیں, ناخنوں کے ساتھ اپنا گوشت جو ہے وہ کاٹ رہی ہوں گی. تو ان کے
منہ سے پیپ نکل رہی ہوگی، شرمگاہ سے پیپ نکل رہی ہوگی، وہاں پر ان پر عذاب مسلط ہوگا۔ تو محبوب علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامن کی نافرمانی کرتی تھی اور بے پردگی کرتی تھی۔ آج ملک پاکستان کے اندر ایک 8 تاریخ کو 8 مارچ کو یعنی 2 دن بعد ایک احتجاج ہونے والا ہے، میرا جسم اور میری مرضی۔ یعنی خواتین جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کراچی، اسلام آباد، لاہور کے اندر جو ہے نا وہ احتجاج کریں گی کہ میرا جسم اور میری مرضی۔ جب تمہیں پیدا مالک نے کیا ہے تو پھر مرضی بھی تو مالک ہونی چاہیے۔ ہم تو ادنا سا لوگ ہیں، ہم تو کمزور سے لوگ ہیں، ہم تو مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے۔ پچھلے دنوں میں ایک بدبخت نے کہا کہ یہ جو نکاح ہے یہ کہاں سے آ گیا، اس کا تو اسلام میں تصور نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ جہالت کی انتہا ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ پھر ایسے ایسے ورڈ استعمال کیے گئے جو میں ممبر پر بیٹھ کر استعمال نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا۔ لیکن یاد رکھیں جو ہے عورت کی عزت جو ہے نا وہ پردے کے اندر ہے۔ مسلمان ماں، بیٹی، بہن کی عزت جو ہے نا وہ دائرہ اسلام کے اندر ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز بن کے رہے تو اس کی عزت ہے۔ اور اگر وہ تلک حدود اللہ، وہ اللہ کی حدوں کو کراس کرے گی، اللہ کی حدوں کے ساتھ وہ بغاوت کرے گی، تو پھر نہ اس کے گھر میں اس کی عزت ہے، نہ معاشرے کے اندر اس کی عزت ہے۔ عزت اسی کے اندر ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز بنے۔ کون سیدہ فاطمہ الزہرا؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، جنت میں کرے گی راز دہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے وہ لا علاج زہرا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز بنے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پیغام اور میسج تو یہ ہے کہ جب میرا جنازہ بھی رات کی طریقے میں لے کر جانا اور میرے جنازے کی گرد جو ہے درختوں کی شاخیں لپیٹ دینا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے جنازے کی چارپائی کو بھی کوئی شخص نہ دیکھے، میرے جنازے کی چارپائی کو بھی کوئی شخص نہ دیکھے۔ اور آج کی بیٹی، آج کی جو ہے وہ بیٹی، وہ اپنے آپ کو کہتی کہ میرا جسم اور میری مرضی، اسلام کے ساتھ بغاوت کرتی ہے۔ جو حقوق نے اسلام نے عورت کو دیے ہیں وہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، اسلام سے پہلے عورت کے ایام مخصوص میں کمرے میں بند کر کے اس کو روٹی ڈالی جاتی تھی جیسے کتوں کو ڈالتے ہیں۔ جب وہ ناپاک ہوتی تو جنگلوں میں اس کو بھیج دیا جاتا اور عورت کے گلے میں پٹا ڈال کر منڈیوں میں اس کو بیچ دیا جاتا تھا۔ عورت کہتی کہ اسلام مجھے حقوق نہیں دیتا۔ جب بانی اسلام آیا تو اس نے فرمایا نانا یہ جو بیٹی ہے تو یہ میرے لیے رحمت ہے، اگر یہ بیوی ہے تو یہ میرے لیے عزت ہے، یہ بہن ہے تو یہ میرے لیے عظمت ہے، اور یہی عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ اسلام نے عورت کے حقوق دیے۔ جس عورت کو کمرے میں بند کر دیا جاتا، جس عورت کے گلے میں پٹا ڈال کر منڈیوں میں بھیج دیا جاتا، اسی عورت کے قدموں کے نیچے بانی اسلام نے بتایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس کے سامنے اف نہ کرنا ورنہ تیرا رب ناراض ہو جائے گا۔ وہ کس حقوق کی آج کی عورت بات کرتی ہے، وہ کس حقوق کا نعرہ لگاتی ہے، وہ کون سے حقوق کی بات کرتی ہے؟ میں چاہتا ہوں جو اسلام نے عورت کو حقوق دیا ہے نا 1400 سال پہلے، آج تک دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں دے سکا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ پاکستان کے اندر زنا کو فروغ دینا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے اندر بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ غلاظت کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہم کسی صورت نہ یہ برداشت کریں گے اور نہ یہ کرنے دیں گے۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پر ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا ہے اور ہم اس کا پورا دفاع کریں گے۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس کے اندر بے حیائی اور بغیرتی اور زنا کو فروغ دینے کے لیے نہیں۔ تو اس لیے جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی سیرت ہے نا اس کو اپنایا جائے۔ آخری جملہ اور گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ جس وقت قیامت کا دن ہوگا نا، جب حشر کا میدان ہوگا، ساری دنیا حشر کے میدان میں وہاں موجود ہوگی، تو ایک دم ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے اہل محشر، اپنی
نظروں کو اپنی گردنوں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو اپنی گردنوں کو جھکا لو۔ لوگ حیران اور پریشان ہوں گے، وجہ کیا ہے؟ اب ان لوگوں میں اب غور کریں، بڑے بڑے پیغمبر بھی ہوں گے، ان لوگوں میں بڑے بڑے ولی بھی ہوں گے، ان لوگوں میں ساری دنیا شامل ہوگی۔ جب یہ اعلان ہوگا اے اہل محشر، اے اہل محشر، اپنی گردنوں کو اپنی نظروں کو جھکا لو، پوچھا جائے گا وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کی بیٹی گزرنے لگی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ گزرنے لگی ہے، اپنی نظروں کو جھکا لو۔ یہ ہے بیٹی کی عزت، یہ ہے مقام۔ تمام عالم اسلام کی بیٹی کو دعوت دیتا ہوں اسلام کے دائرے میں آ جائے، اپنے ساتھ پر حیا کا دوپٹہ لے لو جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے لیا تھا، اور جب تم اسلام کے دائرے میں آؤ گے نا پھر تیری عزت بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر، وقت کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بوجھ ہیں وہ سمجھیں ادا کریں۔